السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کا نزول ہے۔ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگ بھوکے رہ رہے ہیں۔ آئیے رمضان المبارک کے چند مسائل، خصوصاً ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان چیزوں کو جانیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان چیزوں کو بھی جان لیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ نادانی ہے، یہ دنیا میں انہماک کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے لوگو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسائل کے جاننے کی کوشش کریں، تگ و دو کریں، جد و جہد کریں اور علماء کی طرف رجوع کریں۔ رمضان کے بعض مسائل کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز جماع ہے، یعنی بیوی سے ہم بستری کرنا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے شخص کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ یعنی وہ روزے کی قضا کرے گا، اور کفارہ مغلظہ ہے کہ اسے یا تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، یا لگاتار اسے 2 مہینے تک 60 دن تک روزہ رکھنا ہوگا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جمع کرنا، بیوی سے ملنا، ہم بستری کرنا، یہ کتنا عظیم جرم ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بوسہ لینے سے یا بیوی کو چھو کر کے منی نکالنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی نے بوسہ لیا بیوی کو، یا اس طریقے سے بیوی کے ساتھ چمٹا رہا، لگا رہا، بغل میں سویا رہا اور منی خارج ہو گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آدمی جان بوجھ کر کھا پی لے، کھانے کی چیز ہو اسے کھا لے، پینے کی چیز ہو اسے پی لے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص غذائی انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے پچنا لگوانا بھی ہے، خون نکلوانا، سینگی کروانا، ایک خاص طریقے سے خون نکالا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، افطر الحاجم والمحجوم، ترمذی کی روایت ہے کہ پچنا لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے اندر پچنا لگوانے سے آدمی کو بچنا چاہیے، جان بوجھ کر کے قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ جان بوجھ کر کے ہاتھ ڈال کر کے یا کسی طریقے سے وہ قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، کہ جس کو خود بخود قے آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس کا آ جانا، حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو ہر مہینہ جاری ہوتا ہے، اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد عورت کی شرمگاہ سے آتا ہے۔ عورت روزہ رکھے ہوئی ہے اور اس کو ماہواری کا خون آ گیا یا بچے کی ولادت ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آئیے ان چیزوں کو دیکھ لیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حیض و نفاس کے علاوہ دیگر روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس کا ارتکاب لا علمی میں کرنا، یعنی کھانا کھا لینا بھول کر کے یا پانی پی لینا بھول کر کے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کھانے پینے کی جو مشابہ چیزیں ہیں اسے استعمال کر لیتا ہے اور لا علمی میں یہ کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ، کہ جو شخص بھول کر کے کھانا کھا لے یا پانی پی لے روزے کی حالت میں تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے زبردستی کھلایا جا رہا ہے یا زبردستی اسے پانی پلا دیا گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان کو معاف کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو مجبور کیا جائے اور زبردستی کی جائے تو اسے بھی معاف کیا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر زبردستی کسی کو کھلایا پلایا گیا کسی روزے دار کو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے سرما لگانے سے یا ناک یا آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بوقت ضرورت کھانے کا مزہ چکھنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ منجن اور برش جو کیا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی جو پیسٹ ہے، اس لیے کہ یہ بھی مسواک کے حکم میں ہے۔ کوئی آدمی اس لیے منجن نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کی بھوک جو ہے مٹ جائے، نہیں، صرف دانت کی صفائی کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند مسائل تھے روزے سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور ہماری نمازوں کو، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔